السلام علیکم، میں ہوں اسفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اپڈیٹس کے ساتھ ہمارا ولاگ آج کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کے حوالے سے، جو کہ آج بھی فیصلہ جو ہے وہ کل مؤخر کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ فیصلہ 17 جنوری کو جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو آج جو جج ہیں عدالت کے، انہوں نے کیوں وہ فیصلہ مؤخر کیا، آج کیوں نہیں سنایا، اور 190 ملین پاؤنڈز کا جو فیصلہ ہے وہ ہے کیا، کیس کیا ہے، اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے سمپلیفائڈ کر کے بتانے کی کوشش کریں گے کہ آج جو فیصلہ ہے وہ اس لیے نہیں سنایا گیا کیونکہ جج صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو ریلیز دیا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ بیچ میں جو ہے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، تو وہ تو تبدیل نہیں ہونے جا رہا۔ پہلے بھی ایک بار فیصلہ مؤخر ہوا تھا، آج دوبارہ سے جج صاحب نے جو ہے فیصلہ مؤخر کیا، لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق جب آپ کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو ایکیوز کا یعنی ملزم کا وہاں پر ہونا، موجود ہونا عدالت کے اندر، یہ ایک قانونی تقاضا سمجھا جاتا ہے کہ ہونا ضروری ہے۔ اس کیس میں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی ملزمائے، وہ ضمانت پر رہا ہے، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، تو ان دونوں کو جو ہے اس کیس میں ہونا ضروری تھا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ قدم دوری پر، کچھ فٹ دوری پر عمران خان صاحب کا بیرک ہے جہاں سے ان کو کورٹ روم میں لانا تھا، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے، وکلا تھے، ان کی ٹیم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی تھی۔ تو عمران خان مسلسل یہ کہتے رہے کہ جب تک میری ٹیم نہیں آئے گی میں عدالت نہیں جاؤں گا، اور ان کے وکیل یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب جب تک نہیں آئیں گے تو ہم نہیں اندر جائیں گے، ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ٹیکٹک استعمال کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم دونوں ہی لوگ جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اور پھر عدالت جب فیصلہ سنائے گی تو اس کو جو ہے کیش کرایا جائے گا، اس کو تھوڑا سا جو ہے ٹلٹ کیا جائے گا، اس کی ڈائریکشن میں اپنا بیانیہ بنایا جائے گا کہ دیکھیں عدالت نے جو ہے وہ زبردستی کا فیصلہ سنایا ملزم کی غیر موجودگی میں، کیونکہ یہ زبردستی کا فیصلہ تھا، ان کو سنانا ہی تھا، اس وجہ سے انہوں نے ملزم کا انتظار بھی نہیں کیا اور ہمارا بھی انتظار نہیں کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ تو آرٹیکل جو سیکشن 366 ہے اس کے مطابق یہ ایک تقاضا ہے قانونی کے جج جب فیصلہ سنائے تو اس وقت ملزم وہاں موجود ہو، لیکن یہ جج کا ہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ نہ بھی سنائے، اگر سنا دے تو اس پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی، لیکن اگر نہ سنائے تو بھی اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو جج صاحب نے بہت جو ہے وہ اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ نہ سنانے کا فیصلہ کیا اس کیس کا ملزمان کی غیر موجودگی میں۔ تو انہوں نے بولا کہ میں 8 بجے سے موجود ہوں، ملزم عمران خان صاحب نہیں آئے ہیں، وکیل بھی نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے مؤخر کر دیا کہ چلیں ہم اگلی تاریخ پہ جب وہ آ جائیں گے تب سنائیں گے، اور 17 تاریخ کی اس کو ڈیٹ دے دی۔ تو وہ سارا بیانیہ جو پی ٹی آئی نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا بنانے کے لیے، بتانے کے لیے، تو اس کا تو ہے وہ جج صاحب نے سارا کھیل جو ہے تھوڑا سا ختم۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کو مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ ان کا جو بیانیہ بننا تھا وہ نہیں بن سکے گا، کیونکہ اگلی سماعت میں کچھ نہ کچھ کر کے پھر یا تو وکلا کو یا ملزمان کو، عمران خان کو یا ان کی بیگم بشریٰ بی بی کو عدالت میں بلا لیا جائے گا، اور پھر فیصلہ تو کہیں نہ کہیں سے سنانا ہی ہے، اتنا ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ تھا آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری چیز 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کیا؟ 190 ملین پاؤنڈ بیسیکلی بنتے ہیں 50 ارب روپے۔ بیسیکلی جس دور میں عمران خان، یہ کیس بنا ہے، ملک ریاض صاحب جو ہے عمران خان سے تھوڑا سا قریب تھے، ملک ریاض کا 50 ارب روپے جو کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ کے زمرے میں اس پیسے کو گنا تھا، اور مبینہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی اکاؤنٹس میں پیسہ واپس جانا چاہیے، پاکستان کا پیسہ ہے۔ تو اس دوران عمران خان صاحب نے جو ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے، جس کے ٹرسٹی عمران خان تھے اور بشریٰ بی بی تھی اور زلفی بخاری کا نام آتا ہے، شہزاد اکبر صاحب، یہ سارے ٹرسٹی تھے، جس کے عوض ملک ریاض نے ان کو زمین دی تھی سوہاوا، جہلم کے قریب سوہاوا جو شہر ہے، وہاں پر تقریباً 450 کنال کی جو ہے وہ جگہ تھی جو دی گئی عمران خان صاحب کو، اور القادر یونیورسٹی کے نام سے جو ہے وہاں پر جگہ دی گئی بشریٰ بیگم کو اور عمران خان کو، تو وہ ملک ریاض نے دی تھی، جس کے بدلے میں عمران خان نے کہا جاتا ہے کہ ایک فیور دیا ملک ریاض کو، اور ان کے جو 50 ارب روپے برطانوی ایجنسی نے قومی خزانے میں بھیجنے تھے کہ بھائی آپ یہ پیسہ پاکستان بھیجیں، پاکستان کا پیسہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان نے وہ پیسہ قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اس کو سپریم کورٹ کا ایک اکاؤنٹ کھلایا اور ادھر جو ہے وہ جمع کرا دیا۔ اب ٹیکنیکل ایشو کیا ہے اس کے اندر کہ ملک ریاض پہ آلریڈی 460 ارب روپے جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے سپریم کورٹ نے جرمانہ کر رکھا تھا وہ ان پر چلے ہوئے تھے، تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا وہ پیسہ جو ہے وہ سارا قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا، ملک ریاض پہ پینلٹی تھی، وہ ایک طرح کے ملک ریاض پہ لائبلٹی کریٹ ہو گئی تھی، تو وہ پیسہ حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، یعنی کہ ملک ریاض نے جو پیسے سپریم کورٹ کے 450 ارب روپے 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کراچی والے ادا کرنے تھے، وہ اس کی مد میں انہی کا پیسہ ذاتی مد میں ادھر چلا گیا، یعنی انہوں نے 50 ارب روپے اس میں سے جو قومی خزانے میں جانے تھے وہ ادھر چلے گئے، اپنی پیمنٹ کر دی ایک طرح سے سیٹلمنٹ کی جو سپریم کورٹ کے ساتھ طے ہوئی تھی، تو اس میں حکومت کا تو نقصان ہوا، وہ پیسہ جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے منی لانڈرنگ کے زمرے میں لا کر واپس بھیجا تھا وہ الٹا ملک ریاض نے اپنے ہی استعمال میں لا کے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ تو یہ وہ کیس تھا جس کی وجہ سے عمران خان اس زد میں آئے، کیونکہ کیبنٹ کی ساری اس پہ سگنیچر تھے، عمران خان کے سگنیچر تھے جب وہ اکاؤنٹ کھولا گیا اور پیسہ ڈالا گیا، اور اس دوران 2-3 مبینہ آڈیو بھی سامنے آ چکی ہیں ملک ریاض کی اور آصف زرداری کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے میسیجز آ رہے ہیں، وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں، آصف زرداری بولتے ہیں اب تو بہت دیر ہو گئی، امپاسبل ہے، پھر فرق ہوگی بشریٰ بی بی اور ملک ریاض کی انگوٹھی کے اوپر 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی ایک آڈیو ہے جس میں ان کی بیٹی ملک ریاض کی ان کو آفر کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا نیکسس تو تھا، ملک ریاض سے اچھے تعلقات تھے عمران خان صاحب کے، اسی دوران یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 17 تاریخ کو کیا کیس بنتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔
آج کی دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے آفاق احمد کے حوالے سے، یعنی آفاق احمد بڑے عرصے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کسی تقریب میں نظر آئے ہیں اور بڑی جاندار انہوں نے تقریر کی ہے بہت اہم ایشوز پر جو ہے کراچی کو لے کے، اور اپنی جو ان کی مہاجر اور لسانی سیاست ہے اس کے اوپر وہ پہلے بھی جو ہے وہ نڈر ہو کے بولتے رہے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں کہ وہ میں صرف مہاجر سیاست ہی کرنا چاہتا ہوں اور مہاجر سیاست کے اوپر ہی میرا اتفاق ہے کسی سے بھی۔ تو آج انہوں نے بہت زیادہ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور الطاف حسین کے حوالے سے انہوں نے کیا بولا کہ جب حکومت اسٹیبلشمنٹ فوج جو ہے وہ عمران خان سے جو خود قبولتے ہیں اور جب خود فوج کہتی ہے کہ ماسٹر مائنڈ تھے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے میں، تو ان سے مذاکرات کے لیے جا رہی ہے کیونکہ ان کے ہم خیال لوگ ان کے اداروں میں موجود ہیں، ان کے ہم لسانی لوگ جو ہے ان کے اداروں میں موجود ہیں، اس وجہ سے عمران خان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر الطاف حسین سے بھی مذاکرات کیے جائیں، اور اگر ایک غلطی ان سے ہو گئی ہے یا انہوں نے کوئی بائی مسٹیک چیزیں کر دی ہیں تو وہ غلطی اتنی بڑی شاید نہیں ہے جو کچھ اس سارے سینیریو میں اب تک ہوتا رہا ہے عمران خان کے کیس میں، تو ان کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ دوسری جانب انہوں نے ایک بڑا انکشاف بھی کیا، بڑا انکشاف یہ تھا کہ جب یہ سارا جو ہے ایم کیو ایم کا دور چلتا رہا، الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم ٹوٹتی رہی، بنتی رہی اور جتنی بھی کمزوریاں ہوتی رہیں، تو اس دوران جو ہے سارے لیڈرز میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بولا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی بولا اور خالد مقبول بھی آئے تھے، کامران ٹسوری بھی آئے تھے اور دیگر رہنما بھی آئے، انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم کو آپ سنبھالیں اور آپ اس سیاست میں آئیں واپس۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں کیوں آؤں، کیونکہ میں تو میرا الطاف حسین سے بھی کوئی ذاتی یا لیڈرشپ کا اختلاف نہیں تھا، میرا نظریاتی اختلاف تھا۔ میں ان کو کہتا تھا کہ مہاجر سیاست پر واپس رہیں اور اپنی شناخت کو مت کھوئیں، جس کی وجہ سے میرا اختلاف تھا۔ تو آج بھی میں کس بنیاد پر ایم کیو ایم میں آتا، میں نے اپنی مہاجر سیاست کو ہی زندہ رکھنا تھا، اس لیے میں ان سب سے دور رہا اور اپنی مہاجر سیاست کو ہی زندہ رکھے ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اب اگر یہ لوگ سارے جتنے بھی اب جو بھی مسائل چل رہے ہیں کراچی کو لے کر، کتنے مسائل ہیں، جس پیپلز پارٹی قبضہ مافیا بنی ہوئی ہے ہر چیز میں، ہر ادارے پر ریونیو جنریٹ کرنے والے اداروں پر، تو اگر اب یہ سارے مل کر مہاجر سیاست پر اتفاق کرتے ہیں اور مہاجروں کی بقا کے لیے کوئی اقدام یا پالیسی بناتے ہیں جو کہ اب سرکاری ایم کیو ایم بنی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اب ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کو ان سب کے ساتھ تیار ہوں، یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب اگر ساتھ مل کر کام کریں اور مہاجر کو پہ کریں تو پھر میں جو ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتا ہوں، لیکن بشرط یہ ہے کہ اپنی شناخت کو نہ کھویا جائے اور ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ کہا جائے کہ ہماری مہاجر سیاست ہم کریں گے، تمام لوگ جتنے بھی ہیں ایم کیو ایم کے اور دیگر جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، یہ اعلان تھا کہ میں کام کرنے کو اب بھی تیار ہوں الطاف حسین کے ساتھ بھی، دیگر ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن ایک شرط پہ کہ اپنی شناخت کو نہ کھویا جائے اور شناخت کو زندہ رکھا جائے۔ دوسری جانب رزلٹ کے اوپر کراچی کے اندر جو انٹر کے رزلٹ آئے اس کے اوپر بھی آفاق احمد نے بہت زیادہ بولا، بات کی، اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ سوچے سمجھے سازش کے تحت جو ہے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی نے یہ سارا کوٹا رکھا ہوا ہے کہ کتنے % رزلٹ کراچی کا دینا ہے۔ لاڑکانہ کہ وہ لوگ جن کو کمپیوٹر کس سے لکھنا ہے، کے سے یا سی سے، وہ بھی نہیں آتا، لیکن وہ جو ہے 74% رزلٹ 74% کا رزلٹ جو ہے آیا ہوا ہے، جبکہ کراچی کے جو ایک قدرتی طور پہ ڈیولپمنٹ اور اربن ایریا ہے اس کا رزلٹ 34% دیا ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جو ہے بدبودار سوچ، گندی سوچ اور پالیسیز ہیں اور ان کا پلان ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے اس وقت کراچی کے اندر جاری ہیں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کری، بہت ساری الطاف حسین کے حوالے سے اور بہت ساری کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور جس پر لوگوں کو امید ہوئی کہ شاید آفاق احمد جو ہے وہ ایک مؤثر آواز جو ہے کراچی کی بن سکتے ہیں، ثابت ہو سکتے ہیں اپنی مہاجر سیاست کو ہی لے کر، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈائریکشن لیتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے نہیں چاہے گی کہ کوئی بھی لسانی بنیادوں پر جو ہے مزید پالیٹکس کی جائے یا کوئی انٹری دی جائے کسی کو، لیکن بہرحال کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی کے لوگ پریشان بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کو لے کے بھی پریشان ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سارے کراچی کے اور شہر کے مفاد کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں مسلسل بنسبت پہلے معاملات ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کراچی کے معاملات میں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے، تیسری خبر یہ ہے کہ جو یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبہ ہے اس میں ابھی مزید 2 سال لگنے ہیں، تو وہ منصوبہ جو 2 سال پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا یا اب تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، شروع ہوا تھا پہلے، اب اس کو 2 سال مزید لگنے ہیں۔ انہوں نے ایک خوشخبری یا بدخبری کیا کہیں اس کو سنائی ہے، اپنی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے، نااہلی بھی قبول کی ہے، لیکن بات یہ کہ خالی ریڈ لائن منصوبہ نہیں ہے، آپ کریم آباد کا انڈر پاس دیکھ لیں، اس کو جو ہے ختم ہوئے کافی دن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی اب تک جو ہے ایسے ہی بکھرا ہوا ہے، تمام دکانیں آس پاس کی جتنی تھی ان کی ساری جو ہے بزنس رک گیا ہے، وہاں کے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ کریم آباد ایک بہت زبردست جو ہے کمرشل ہب تھا، پورا ایریا تھا، پوری مارکیٹ تھی، دن بھر اس میں چہل پہل لگی رہتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ صرف اس کھدائی کی وجہ سے، انڈر پاس بننے کی وجہ سے، جس کو کمپلیٹ بھی نہیں کیا جا رہا، جو بے تکا انڈر پاس تھا اور اس پہ وہی حال ہوا ہوا جو یونیورسٹی روڈ کا حال ہوا ہوا۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں اسلام آباد میں 42 دن کے اندر جو ہے وہ جناح ایوینیو پر انڈر پاس بنا کے جو ہے اس کو چلا بھی دیا گیا اور وہ اچھے سے اس کی ویڈیوز بھی آئیں اور ہم نے سب دیکھا کہ کس طرح سے کتنی جلدی اس انڈر پاس کو 42 دن میں 50 دن میں بنا دیا گیا۔ اور بھی منصوبے اسلام آباد میں، پنجاب میں 50 دن میں، 70 دن میں، 100 دن کے اندر کمپلیٹ ہو رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی منصوبہ لے کر چل رہی ہے تو اس کو 4 سال کھینچ رہی ہے اور ان سے وہ ختم ہونے کا نام نہیں دے رہا ہے۔ یہ اہلیت آپ پیپلز پارٹی کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اور کراچی کے اندر جو کہ جو ایک
बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसे और जल्दी काम होना चाहिए, वहाँ पर 5-5 6-6 साल लगा रहे हैं एक छोटे से छोटे मंसूबे के अंदर। बहरहाल आज के लिए इतना ही है, अगली ब्लॉग में दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक देखते रहिए सोशल अपडेट्स।